ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مدرسہ فاطمہ بنت طاہر الحسین ایجوکیشنل ٹرسٹ کی دعوت پر ملک کے نوجوان مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا مظلم صاحب رشادی والا جاری اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہم مدرسے کے خادمین اور ذمہ داران طلباء و طالبات کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مرحبا، اہلا و سہلا۔ اسی طرح اسٹیج پر تشریف رکھنا جناب بدر الدین صاحب PRS لیٹر، ہم آپ کا بھی مدرسے کے تمام ذمہ داران، خادمین اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مرحبا، اہلا و سہلا۔ اسی طرح جناب افسر صاحب جو حال مقیم کینیڈا ہے اور رفاہی خدمات میں آپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ جناب افسر صاحب ہم بھی آپ کو مرحبا اہلا و سہلا کرتے ہیں۔ اسی طرح جناب شریف صاحب سے بھی گزارش ہے جو حضرت کے خاص خادمین میں سے ہے، اور حضرت صاحب جب بھی حیدرآباد آتے ہیں آپ کے یہاں ان کا قیام ہوتا ہے، ہم آپ کا بھی مدرسے کے تمام ذمہ داران کی طرف سے استقبال کرتے ہیں۔ مرحبا اہلا و سہلا، اور گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ الحمدللہ، بہترین معلومات کے بعد اب میں تقریر کے لیے آشنا خان کو مدعو کرتی ہوں، جن کی تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت۔ علم کی راہوں پر چلنے والا کبھی نہیں ہارتا، علم کی راہوں پر چلنے والا کبھی نہیں ہارتا، اندھیروں میں بھی وہ اپنا چراغ روشن رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ تو آج کی پوری محفل میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے خصوصی مہمانات اور میرے محترمہ ناظمہ باجی اور سارے کرام اور تمام مجلس حاضرین کو میرا سلام۔ سلام کا جواب زور سے کچھ نہیں آیا، ذرا سلام کا جواب زور سے دیجیے۔ تو میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت، اور ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مسلمان کے لیے ایک کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب دنیا کے لیے یہ ایک کھانا ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ مگر افسوس، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں نہ تو علم کی کمی ہے، نہ مدرسوں کی اور نہ پڑھانے والوں کی کمی ہے، تو صرف اور صرف پڑھنے والوں کی۔ اور جب تک ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کرنے نہیں دیں گے تب تک امت مسلمہ خطرے میں ہے۔ مگر یہ وہ امت ہے جس پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، بڑے اللہ کی قیادت سے اس امت کو حاصل ہوئی ہے کہ اس امت پر نبی رحمت دونوں جہانوں کے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ الحمدللہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تاکہ انسان اپنی بہترین زندگی گزارے، قرآن کے طریقے سے چلے اور قرآن کے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مدرسے آباد کیے، مسجدیں آباد کیے۔ پہلے کے جیسے تو ہمارے حالات نہیں ہیں، پہلے لوگوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی دور سفر کرنا پڑتا تھا، 6 مہینے 10 مہینوں میں سفر کر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ مگر الحمدللہ ہمارے پاس اتنے ساری مشکلیں نہیں آئی ہیں، یہ اللہ کا رحم و کرم ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا سے روبرو نہ کرائیں، اور میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو صرف دین کی تعلیم سے اور دنیا کی تعلیم نہ دیں، بلکہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم دیں، دین کے دائرے میں رہ کر دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں۔ میں کیا اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ جانو میں نے اس دنیا کو کس طرح بنایا ہے، جانو کہ میں نے اسے کتنی خوبصورتی سے بنایا ہے، جانو اس میں میری نعمتیں کیا ہے، جانو اس میں میری برکتیں کیا ہے، جانو میرا ڈرانا کیسا ہے، جانو میری آزمائش کیسی ہے۔ اگر کسی باغ میں چلے جائے اور کوئی پھول دیکھ لے اور اس کا وہ پھول ہمارے
ایمان ہمارے دل سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، اللہ کی کیا قدرت ہے۔ جب یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا پھول اتنا خوبصورت ہے تو یا اللہ تیری جنت کیسی ہوگی، جنت کا باغ کیسا ہوگا۔ اس طرح ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اس طرح ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، مگر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں۔ میرا ایسے ہی ایک واقعہ ہے، ماشاء اللہ ایک بچی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، الحمدللہ اس نے دنیا کی تعلیم تو بہت حاصل کی، مگر وہ دین سے وابستہ نہیں ہوئی، اسے دین کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے آ کر سوال کیا کہ تمہیں پتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں؟ میں نے اس سے مسکرا کر کہا ہاں الحمدللہ مجھے پتا ہے۔ تو اس نے مجھ سے پھر یہ سوال کیا کہ تمہیں کب سے پتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں؟ میں نے اس سے کہا الحمدللہ 3 سال پہلے جب مدرسے میں سماج قرآن پڑھایا جا رہا تھا، دادی نے اس بات کی تفصیل بتائی تھی، تو مجھے جب سے پتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہوئی اور میری طرف دیکھا اور عجیب طریقے سے مجھ سے سوال کرنے لگی کہ بھلا تمہیں 3 سال پہلے سے اس بات کا علم ہے، جبکہ سائنٹسٹ پچھلے سال اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پر سوچ کر کہ اسے یہ تو پتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے۔ دل بڑا فخر سے کہتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، جب کافروں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ معجزہ بتائے جس سے کہ ہم ایمان لا سکے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ سبحان اللہ، آج بھی وہ چاند گواہی دیتا ہے کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب بڑے بڑے سائنٹسٹ پورے زمانے صدیوں کی زندگی لگا دیتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت کو جھوٹ بتانے کے لیے، لیکن جب قرآن کی ایک ایک آیت سچی ہے، جب ایک ایک آیت سچ ہوتی ہے اور انہیں جب معلوم ہوتا ہے تو دل سے تو یہی صدا نکلتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے اس سے کہا، اس کو تھوڑا عجیب ہوئی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ بھلا کوئی کیسے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے۔ میں نے اسے اس کی ہی زبان میں سمجھایا، جو تعریف اس نے حاصل کی تھی وہ تعریف کے ذریعے میں نے اسے سمجھایا۔ بھلا بتاؤ اگر چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوتے، اگر چاند کے ٹکڑے ہو جاتے، قرآن میں صاف ارشاد ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے یعنی جتنے ہوئے تھے، چاند چورا چور نہیں ہوا تھا، اور سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ چاند کے 2 حصے ہوئے ہیں، چاند ٹکڑا ٹکڑا نہیں ہو گیا۔ اور یہی بات اگر کوئی ایسٹروناٹ اگر چاند سے آ کر ٹکراتا تو شاید چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور وہ کچھ ٹکڑے جو ارتھ جہاں ہم رہ رہے ہیں اس پر بھی آ کے گر جاتے، لیکن الحمدللہ نہ چاند کو کچھ ہوا نہ ارتھ کو کچھ ہوا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں تو یہ اور کیا ہے؟ اور یہ تو ہو گئی اللہ کی محبت اور ایمان لانے والوں کے لیے ایک معجزہ۔ ایسے ہی زیادہ مشہور ہے، بچوں کو اسکولوں میں کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے، تفسیر کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، تو ڈیڈ سی، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ ڈیڈ سی کو بڑی شان سے ٹورسٹ پلیس بتا کر اسے لوگوں سے روبرو کرایا جاتا ہے۔ ڈیڈ سی کو ٹورسٹ پلیس اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ کوانٹٹی میں اس میں نمک ملا ہے، اس لیے وہاں انسان چاہ کر بھی ڈوب نہیں سکتا، اس میں چاہ کر بھی ڈوب نہیں سکتا۔ آپ نے دنیا کے نظریے سے تو اسے دیکھ لیا، مگر آپ نے کبھی دین کے نظریے سے دیکھا کہ ڈیڈ سی جہاں آباد ہے وہاں پہلے قوم لوط آباد تھی۔ اللہ اکبر، قوم لوط وہ قوم جس نے زناکاری عام کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا اوپر قہر بھرتا تھا۔ اس چیز کو، اس عبرت کو لوگ سمجھتے ہیں ٹورسٹ پلیس ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ اسے دیکھے تو خدا کا خوف آنا چاہیے کہ خدا کے نافرمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر گھروں میں شکایت ہوتی ہے، یہ ڈر ہوتا ہے ماں باپ کا کہ کہیں ہمارے بچے بڑے ہو کر ہمارے نافرمان نہ ہو۔
اللہ اکبر. ہم دنیا کو پانے کے لیے ہم دین کو بھلا رہے ہیں، جبکہ یہ تو ہمارا امتحان ہے. یہ امتحان ہے ہمارا کہ ہم بہتر زندگی گزارے، مشکلوں میں اور خوشی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کے کلام کو یاد کرے. اور گھروں میں زیادہ یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتا، ہمارے گھروں میں بے چینی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ملتا. یہ آپ کے گھروں میں سکون کس طرح ملے گا جب آپ کے گھروں میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا، جب آپ کے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی تعریف نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں ہوتا، تو آپ کے گھر کس طرح آپ کو سکون پہنچائیں گے؟ اس طرح آپ کے گھر آپ کو سکون پہنچائیں گے. ان دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ بھی ذکر الہی سننا چاہتے ہیں. ان دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ بھی ذکر الہی سننا چاہتے ہیں. بڑے بڑے عالیشان محل بھی ٹھنڈا لگنے لگتے ہیں، اور ایک جھوپڑی جہاں سورہ فاتحہ پڑھا جائے وہ محل سے کوئی کم نہیں لگتا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم مال سے بہتر ہے، اور علم تو مال تو فرعون کی جائیداد ہے، اور علم نبیوں کی وراثت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم دین دنیا میں اس طرح چمکتا ہے جیسے کہ کوئی چوتھی کا چاند چمکتا ہے. اللہ ہم تمام کو علم دولت سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی ہماری زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں میری تقریر کو ایک چھوٹے سے اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں کہ خدا اگر تم سے سوال کرے، کہ خدا اگر تم سے یہ سوال کرے، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے گھر دے کر کے بابو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے، گھرانہ، یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین بین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ بحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس سے کتابیں ہدایت کی تھی، نبیے خدا نے شریعت کی تھی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. جزاک اللہ خیر.